کلام مقدس میں سے آج شام اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے سیکھیں گے یونا کی کتاب، اس کا 3 باب اور پہلی 10 آیات۔ کلام خدا میں یوں مرقوم ہے، اور خداوند کا کلام دوسری بار یونا پر نازل ہوا کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا اور وہاں اس بات کی منادی کر جس کا میں تجھے حکم دیتا ہوں۔ تب یونا خداوند کے کلام کے مطابق اٹھ کر نینوا کو گیا، اور نینوا بہت بڑا شہر تھا، اس کی مسافت 3 دن کی راہ تھی۔ اور یونا شہر میں داخل ہوا اور 1 دن کی راہ چلا۔ اس نے منادی کی اور کہا 40 روز کے بعد نینوا برباد کیا جائے گا۔ تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزہ کی منادی کی، اور ادنا و اعلیٰ سب نے ٹاٹ اوڑا، اور یہ خبر نینوا کے بادشاہ کو پہنچی، اور وہ اپنے تخت پر سے اٹھا اور بادشاہی لباس کو اتار ڈالا اور ٹاٹ اوڑھ کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ اور بادشاہ اور اس کے ارکان دولت کے فرمان سے نینوا میں یہ اعلان کیا گیا اور اس بات کی منادی ہوئی کہ کوئی انسان یا حیوان گلہ یا رما کچھ نہ چکھے اور نہ کھائے پیے، لیکن انسان اور حیوان ٹاٹ سے ملبس ہو اور خدا کے حضور گرے اوزاری کریں، بلکہ ہر شخص اپنی بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے، شاید خدا رحم کرے اور اپنا ارادہ بدلے اور اپنے قہر شدید سے باز آئے اور ہم ہلاک نہ ہوں۔ جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی بری روش سے باز آئے، تو وہ اس عذاب سے جو اس نے ان پر نازل کرنے کو کہا تھا باز آیا اور اسے نازل نہ کیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو سب کے آمین۔ میرے عزیزو، آج ہم نے یونا کی کتاب میں سے اقتباس پڑھا ہے جو 3 باب سے تعلق رکھتا ہے، اور یونا نبی جو ہے وہ ہمیں یہاں پر خدا کے کلام کی نبوت کرتا ہوا نظر آتا ہے اس بڑے شہر میں جس کا نام نینوا ہے۔ اور یہ کتاب جو ہے دوسری کتابوں سے کچھ فرق ہے، یہ ایک شخص کی سوانح عمر کو بیان کرتی ہے، اور یہ ایک نبی کی جرأت آزمائی کا بیان کرتی ہے۔ اور اس کتاب کو 4 ابواب پر تشکیل دیا گیا ہے، اور ہم بخوبی واقف ہیں کہ یونا نبی کو خدا حکم دیتا ہے کہ تو نینوا شہر کو جا، کیونکہ نینوا کے لوگ جو ہیں بہت سی برائیوں میں پھنسے ہوئے تھے، وہ خدا کے نافرمان تھے۔ اور جب ہم پہلے باب کی پہلی آیت پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے خداوند کا کلام یونا بن امتی پر نازل ہوا کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا اور اس کے خلاف منادی کر، کیونکہ ان کی شرارت میرے حضور پہنچی ہے۔ خداوند یونا کو نینوا شہر میں جانے کو کہتا ہے، لیکن یونا جو ہے خدا کے حکم کی فرما برداری بجا نہیں لاتا۔ وہ نینوا جانے کے بجائے ترسیس کو چلا جاتا ہے، اور جب وہ ترسیس کو جاتا ہے تو اسے بہت بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پہلی بات، یونا جو ہے وہ خدا کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے۔ جب ہم پہلے باب کی پہلی 3 آیات پڑھتے ہیں وہاں لکھا ہے لیکن یونا خداوند کے حضور سے ترسیس کو بھاگا اور یافا میں پہنچا، اور وہاں اسے ترسیس کو جانے والا جہاز ملا، اور وہ کرایہ دے کر اس میں سوار ہوا تاکہ خداوند کے حضور سے ترسیس کو اہل جہاز کے ساتھ جائے۔ خدا سے یونا نبی کو
नैनवा में भेजना चाहता है, लेकिन वो अपनी ही मर्जी से तरसीस को जाता है और वो अपने सोर्सेस को इस्तेमाल करता हुआ खुदा की नाफरमानी करता है। जब हम इन चारों अबवाब का मुताला करते हैं तो पहली बात हमें जो सीखने को मिलती है कि यूना जो है खुदा की ताबेदारी में नहीं रहता, वो खुदा की नाफरमानी करता है। और दूसरी बात जो है वो जब हम आयत नंबर 16 पढ़ते हैं, 15वीं 16 वहाँ लिखी है, और उन्होंने यूना को उठाकर समुंदर में फेंक दिया और समुंदर का तला तो मौकूफ हो गया। तब वो खुदावन से बहुत डर गए और उन्होंने उसके हुजूर कुर्बानी गुजरानी और नजरें मानी। जब हम खुदा के हुक्म की नाफरमानी करते हैं तो हमें बहुत सी मुसीबतों का, मुश्किलात का, दुखों का सामना करना पड़ता है। और हम लाख खुदा के हुक्म की नाफरमानी करें तो भी खुदावन अपने कलाम को पूरा करने की कुदरत रखता है। और हम बाइबल मुकद्दस के बेशतर ऐसे वाक़यात में, अहद अतीक में देखते हैं कि खुदा के लोग, खुदा की चुनिंदा कौम खुदा की नाफरमानी करती हुई हमें नजर आती है। लेकिन खुदा जिस शख्स को अपने कलाम के लिए, अपने नाम के जलाल के लिए मखसूस करता है, चुनता है, उससे काम लेना चाहता है, हम लाख बार अपनी उन राहों से, खुदा की राहों से बाज आ जाएं, लेकिन खुदा जो है अपने कलाम को पूरा करने की कुदरत रखता है। पहली बात, यूना जो है खुदा के हुक्म की नाफरमानी करता है। जब वो खुदा के हुक्म की नाफरमानी करता है तो वो सज़ा पाता है। सज़ा किस तरह पाता है कि वो एक जहाज में जाता है जहाँ पर बहुत बड़ा तूफान आता है और वहाँ के लोग जो हैं उसे फिर कुर्रा डालकर उसका नाम जो है उससे इंतखाब करते हैं और उसे पानी में फेंक देते हैं। और जब पानी में फेंकते हैं तो एक बड़ी मछली जो है उसे अपने अंदर ले लेती है, और जिसे खुदा ने पहले से ही तैयार कर रखा था। और जब हम 17वीं आयत पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, लेकिन खुदावन ने एक बड़ी मछली मुकर्रर कर रखी थी कि यूना को निगल जाए। और यूना 3 दिन रात मछली के पेट में रहा। और यूना जो है वो किस तरह से खुदा की कुदरत के वसीला से उस मछली के पेट में रहता है। और बहुत से मुफस्सरीन जो है बयान करते हैं कि यूना का मछली के पेट में रहना 3 दिन और रात वो मसीह खुदावन के लिए पेशगोई करता है कि मसीह खुदावन भी कब्र में 3 दिन रहेगा और फिर मुर्दों में से जी उठेगा। और यूना जो है वो भी मौज़ाना तौर पर खुदा उसे मछली के पेट में महफूज रखता है। बेशक वो खुदा की नाफरमानी के बायस इस बड़ी मुश्किल में पड़ता है और खुदा जो है उस मछली को मुकर्रर करता है कि यूना को उस मुकाम तक पहुंचाए जहां खुदा उसे जाने के लिए कहता है, जो बड़ा शहर है, जो जिसका नाम नैनवा है और जो बहुत सी बुराइयों में मुब्तला है, खुदा की नाफरमानी करता है, उसमें बहुत सी जो हैं गैर इखलाकी गुनाह पाए जाते हैं। और जब हम नैनवा शहर के लोगों के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वो बुरी रविश, सफाकाना बुराई और जुल्म लोगों पर करते थे। और इसके साथ जो है वो देवताओं, शेरों, बैलों, उकाबों के परों की इबादत करते थे। वो ना खुदाओं की इबादत करते थे, वो उन खुदाओं की इबादत करते थे जो झूठे थे, जो झूठे माबूद थे, और वो उनको चढ़ाते थे। और खुदा चाहता था कि उसके लोग उसकी फरमाबरदारी करें और उसके हुक्म को बजा लाएं। और चौथी बात जो है, यूना जो है खिदमत करता है नैनवा में, और नैनवा के लोग जो हैं, जब यूना जो है वहाँ तौबा की मुनादी करता है तो वहाँ पर नैनवा के लोग जो हैं वो फिर खुदा की हजूरी में तौबा करते हैं, अपने गुनाहों का इकरार करते हैं और वहाँ पर वो रोज़े रखते हैं। और यहाँ लिखा है कि अदना और आला सब ने टाट ओढ़ा। और तब नैनवा के बाशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोज़े की मुनादी की। जब नैनवा के लोगों ने
यूना کہ کلام کی بنیادی کو سنا تو وہ زندہ خدا پر ایمان لائے، وہ اپنی راہوں سے باز آئے، انہوں نے توبہ کی اور روزے خدا پر ایمان لا کر روزہ کی منادی کی، اور لکھا ہے اور ادنا اور اعلیٰ سب نے ٹاٹ اوڑا، جتنے بھی وہاں پر جاندار تھے انسان یا حیوان سب نے روزہ رکھا اور انہوں نے فاقہ کیا، انہوں نے خدا کے حضور منت کی، آہو نالہ کیا، اور پھر 8ویں آیت میں لکھا ہے لیکن انسان اور حیوان ٹاٹ سے ملبس ہوں اور خدا کے حضور گریزاری کریں، بلکہ ہر شخص اپنی بری روش سے اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز ہے۔ جب انہوں نے حقیقی طور پر توبہ کی، اپنے گناہوں کا اقرار کیا، تو انہوں نے خدا کے حضور سے معافی طلب کی اور خدا کا غضب جو ہے ان کی زندگیوں سے ٹل گیا۔ اور یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ یونا جو ہے خدا کا مقابلہ کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور جب خدا کا مقابلہ کرتا ہے تو خدا پھر اسے اپنے کلام کی ترسیل کے لیے اور اپنے کلام کی منادی کے لیے اسے نینوہ میں پہنچاتا ہے۔ آج یونا کی کتاب کو لے کر ہم یونا کی زندگی سے یہ سیکھتے ہیں کہ ہمیں بھی جو ہم انسان ہوتے ہوئے بشریت میں رہتے ہوئے کمزوری کا شکار ہوتے ہیں، خدا کے حکموں کی بجاوری نہیں لاتے، نافرمان ٹھہرتے ہیں، لیکن خدا ہمارے گناہوں کی سزا، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کی سزا ہمیں دیتا ہے، اور تو بھی خدا جو چاہتا ہے کہ ہر انسان کی توبہ تک نوبت پہنچے، وہ ہمیں اپنی قدرت کے وسیلہ سے، اپنی موزانہ قدرت کے وسیلہ سے ہمیں محفوظ بھی رکھتا ہے، اور ہمیں اپنی خدمت کے لیے، اپنے نام کے جلال کے لیے، اپنے کلام کی بشارت کے لیے، نبوت کے لیے ہمیں اس جگہ پر فراہم کرتا ہے تاکہ ہم اس کے کلام کی منادی کرنے والے ہوں۔ میرے عزیزو، آج ہمارے لیے یہی سیکھنے کے لیے ہے کہ جس طرح یونا نے نینوہ شہر میں جا کر خدا کے کلام کی ترسیل کی ہے، توبہ کی منادی کی ہے، آج ہماری زندگیوں میں بھی خدا ہمیں یہ موقع بخشتا ہے کہ ہم اس کی حضوری میں آئیں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور سچے دل سے اپنی راہوں سے باز آئیں، اپنی بری روشوں سے باز آئیں، تاکہ خدا کی حضوری سے ہم اس کے رحم کو، اس کے فضل کو اپنی زندگیوں میں حاصل کریں، اس سے بیشتر کہ وہ اپنے قہر شدید میں آئے اور ہم ہلاک ہوں۔ ہمیں اپنی راہوں کو زندہ خدا کے لیے، اس کے جلال کے لیے، اس کی راہوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں بڑی برکت دے، آمین۔